اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے نور ہدایت نگر زمین پر تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 571 عیسوی بروز پیر صبح صادق کے وقت خاندان بنو ہاشم میں حضرت عبداللہ کے گھرانے میں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے وطن پاک سے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، خاص کر ایمان والوں کے لیے رب تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو یہ رب کی نعمتیں کیا ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ تمام کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب رب کی نعمتیں ہیں۔ آپ انسان ہی کو دیکھ لیں، انسان کے اندر کتنی بڑی بڑی نعمتیں موجود ہیں، لیکن انسان کو اس کی قدر نہیں، لیکن پھر بھی وہ نعمت ہے۔ آنکھ جس کے پاس نہ ہو اس سے پوچھیں آنکھ کی قیمت کیا ہے، زبان جس کے پاس نہ ہو، گونگا ہو، اس سے پوچھیں آپ زبان کی قیمت کیا ہے، جو بہرا ہو اس سے آپ پوچھیں کہ اس کانوں کی ویلو اور کانوں کی قدر قیمت کیا ہے۔ عزیزان محترم، جس کے پاس پیر نہ ہو اس سے پوچھیں پیروں کی عظمت اور پیروں کی قیمت کیا ہے۔ انسان کا مجسمہ پورا قیمتی ہی قیمتی ہے، اور یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ زبان اللہ نے دی ہے، یہ اس کی نعمت ہے۔ کان رب نے دیے ہیں، یہ اس کی نعمت ہے۔ عزیزان محترم، آنکھیں دیکھنے کے لیے اللہ نے دی ہے، یہ اس کی نعمت ہے۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں رب نے کس نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ نعمتوں کا تذکرہ کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر چیز رب کی نعمت ہے، اور اس کا ذکر ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ رب کی نعمت ہے، وہ نعمت کوئی اور نہیں، ہمارے تمہارے نبی، آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری انسان کو سبق دینے کے لیے، انسان کو سکھانے کے لیے رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، کیونکہ رب تعالیٰ خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تم جس اینگل سے، جس طریقے سے رسول کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں، اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے والوں کی حیثیت دنیا میں کیا ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، چلا جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان جو بھی دنیا میں آیا اس کو دنیا سے جانا ہے، لیکن ہر انسان کے مرنے کے بعد 2 سال 3 سال 10 سال گزرنے کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہمارا ساتھی تھا، کوئی ہمارا دوست تھا، کوئی ہمارا قریبی تھا، کوئی ہمارا خاندانی تھا، سب بھول جاتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ 100 سال 150 سال 200 سال 700 سال 900 سال اللہ رب العزت کے مقربین بندوں کو اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہو گئے، آج بھی دنیا ان کو یاد کر رہی ہے۔ مثالیں موجود ہیں، غوث اعظم کو دیکھیں، غریب نواز کو دیکھیں، 850 سال ہو گئے، آج تک لوگ یاد کر رہے ہیں۔ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبات کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ رسول اللہ کا اخلاق دیکھ لیں ہم، قرآن مقدس کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محبوب، اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا ہے، بہترین اخلاق عطا فرمایا ہے۔ اخلاق کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہزاروں مثالیں ہیں، ہزاروں کیا، اس سے بھی اور بڑھ کر مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں، لیکن 2-3 مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، صحابہ اکرام کے ساتھ ہیں، آقا کریم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، گفت و شنید ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو زندگی گزارنے کے طریقے بتا رہے ہیں، فرائض و واجبات بتا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک عورت آتی ہے، کون عورت ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے مدینے میں؟ اس کی حیثیت یہ ہے کہ لوگ اس کو پاگل کہہ کر بلاتے تھے، اس سے کوئی منہ نہیں لگتا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا، لیکن وہ آئی کہنے لگی یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھے آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بولو کیا ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھے یہاں نہیں، الگ بات کرنی ہے۔ نبی پاک کا بازو پکڑتی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے جا کر باہر میدان میں کھڑا کر دیتی ہے۔ ایسا میدان ہے، تپتا ہوا ریتزار ہے، سورج اپنی گرمی برسا رہا ہے، نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی پیڑ کا سایہ ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر گفتگو کر رہے ہیں، نبی پاک سر ہلا رہے ہیں، باتوں کا جواب دے رہے ہیں۔ اخلاق دیکھیں کیسے اخلاق ہے، جس کو کوئی نہیں پوچھتا، جس کی کوئی بات نہیں سنتا، اس کی نبی سن رہے ہیں، اور وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں میں سر ہلاتے ہیں، اس کی باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ صحابہ اکرام کو غصہ آنے لگتا ہے، تیش میں آنے لگتے ہیں صحابہ اکرام کہ نبی پاک کو لے کر خود تو پاگل ہے اور دھوپ میں کھڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سماعت کر رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہ ہوتی تو میں اس عورت کو قتل کر دیتا کہ یہ میرے آقا کو تکلیف دے رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے نبی کا اخلاق دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باہر جا کر مسجد نبوی سے نکل کر تپتے ہوئے سورج کی گرمی کو برداشت کر کے اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ صحابہ نے اس عورت کی کوئی بات نہ سنی، ہاں رسول اللہ کے آخری جملے سنے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا اے عورت، اے خاتون، پورے مدینے میں جب تیری کوئی نہ سنے تو تو محمد کے پاس آ جا، میں تیری باتیں سنوں۔ تو محمد کے پاس آ، تیری باتیں سننے والا محمد عربی مدینے میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پاگل خاتون کو بھی، جس کو کوئی نہیں پوچھتا، جس کی کوئی بات نہیں سنتا، اس کو بھی آپ سماعت کرتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے، یہ میرے نبی کا کردار ہے۔ ایک اور واقعہ بہت مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہرہ ہونے لگا۔ مسلمان جس کے دل میں حق کی تلاش تھی وہ آ کر کلمہ پڑھنے لگے، لیکن جو اوباش تھے، مکار تھے، کافر تھے، وہ لوگوں میں زہر گھولنے لگے کہ مکے میں ایک محمد نام کا جادوگر آ گیا ہے۔ تمام جو باطل بتوں کے ماننے والے تھے وہ اپنے آپ کو بچانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک ضعیفہ بھی تھی جو اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کر کے ایک چوراہے پر کھڑی ہو گئی، مزدور کی تلاش میں ہے کہ کوئی مزدور مل جائے، لیکن مزدور تو مل رہے تھے، قیمت زیادہ لے رہے تھے، وہ قیمت ادا نہیں کر سکتی تھی۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر وہاں سے ہوا۔ میرے آقا نے پوچھا اے ضعیفہ، یہ سامان لے کر کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹا میں مکہ چھوڑ رہی ہوں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ محمد نام کا ایک جادوگر آ گیا، سنا ہے جو بھی اس سے ملتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، میں اسی محمد سے بچ کر مکہ چھوڑنا چاہتی ہوں۔ میرے نبی نے کہا کہاں جاؤ گی؟ بتایا فلاں جگہ جاؤں گی۔ میرے نبی اس کا سامان اپنے سر پر رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامان لے کر چلتے ہیں، راستے میں باتیں کرتے ہوئے چلتے ہیں، راستے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برائیاں کر رہی ہے، نبی پاک کو جادو کہہ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہے کہ وہ محمد ہمارے خداؤں کو جھٹلانے والا ہے، وہ محمد ہمارے خداؤں کو باطل کہتا ہے، وہ بتوں کی پوجا کو منع کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں سنتے ہیں۔ جب وہ اپنے مقام پر پہنچتی ہے میرے آقا اس کا سامان رکھتے ہیں، اور سامان رکھنے کے بعد وہ ضعیفہ کہتی ہیں بیٹا قیمت لے لو۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں ضعیفہ مجھے قیمت نہیں چاہیے، خاتون مجھے قیمت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں اپنے امتیوں کو کہ لوگوں کی مدد کرنے چاہیے، یہی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے آقا مدد فرما رہے ہیں، لیکن وہ ضعیفہ کہتی ہے بیٹا قیمت نہیں لیتے ہو تو چلتے چلتے اپنا نام تو بتا جاؤ تاکہ میں وہاں اپنے یہاں لوگوں سے کہوں کہ مکے میں جہاں محمد نامی ایک نوجوان آ کر ہمارے بتوں کو جھٹلا رہا تھا، وہ ہمارے معبودوں کی اللہ اکبر برائیاں کر رہا تھا، اے میرے بیٹے ذرا مجھے اپنا نام بتا جاؤ تاکہ میں بتا دوں کہ اس مکے میں ایک ایسا نوجوان بھی ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ جب اتنا سنتے ہیں میرے آقا تو میرے نبی فرماتے ہیں اے ضعیفہ جس محمد کے ڈر سے تم مکہ چھوڑ رہی ہو وہ محمد تمہارے سامنے موجود ہے۔ جب ضعیفہ اتنا سنتی ہے تو میرے نبی جناب محمد عربی سے کہتی ہے اے محمد اگر تم ہی ہو تو پھر تمہارا کلمہ پڑھنے سے مجھے ڈر نہیں لگتا، مجھے کلمہ پڑھاؤ اور اسلام میں داخل عطا فرماؤ۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، میرے آقا کا کردار ہے۔ ایک اور ضعیفہ کا وہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ضعیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، کوڑا ڈال رہی ہے، بہت مشہور واقعہ ہے نا، سنا ہے آپ سب نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسلسل کوڑا ڈال رہی، ایک وقت آیا کہ وہ بیمار ہو گئی، کوڑا ڈالنا بند کر دیا۔ میرے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا وہ ضعیفہ جو کوڑا ڈالتی تھی وہ کہاں چلی گئی؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ ضعیفہ تو بیمار ہے،
وہ خاتون بیمار ہے، میرے آقا عیادت کے لیے پہنچے۔ اس سے پہلے یہ واقعہ بھی ہوا کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ راستہ بدل دیں نا، تو میرے آقا نے گویا یہی کہا ہوگا کہ میں اپنا راستہ نہیں بلکہ لوگوں کا کفر کا راستہ بدل کر ایمان کا راستہ عطا کرنے آیا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ضعیفہ کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہ ضعیفہ دیکھتی ہے نا، جس محمد پر میں کوڑا ڈالتی تھی وہی میری عیادت کے لیے آئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے، یہ میرے نبی کا کردار ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منا رہے تھے، فرشتے بھی خوشیاں منا رہے تھے، حور و غلمان بھی خوشیاں منا رہے تھے۔ حال یہ تھا کہ ساری کائنات، ساری مخلوقات خوشی منا رہی تھی، لیکن ایک تھا جو غمگین تھا، جس کا نام ابلیس ہے۔ ابلیس ہے، وہ غمگین تھا کہ یہ محمد آ گئے، اب اس کی وجہ سے مسلمان بخشش کرا کر جنت میں جائیں گے، مسلمان بخشے جائیں گے۔